اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم باب دوم جس کا موضوع ہے ایمانیات و عبادات میں توحید کا تعارف پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ توحید یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا، یکتا ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، یہ ہم پر لازم، ہم پر فرض ہے، ہم پر مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ یہ مومن میں اور کافر میں فرق کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کو آپ نے نہ صرف پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، دل سے ایمان لانا ہے، اور اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور اپنے سب جاننے والوں کو بھی بار بار بتانا ہے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک سورت بھی بتاؤں گی جو ہم جب سبق شروع کریں گے تو ہم پڑھیں گے اور آپ کو وہ بہت پسند آئے گی کیونکہ وہ سورت ہے ہی بہت خوبصورت۔ اسی کے ساتھ اپنے سبق کا حاصلات تعلم پیش کرتے ہیں۔ توحید کا تعارف جس کا حاصلات تعلم ہے کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے توحید کے معنی اور مفہوم جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا وحدہ لا شریک کے طور پر ادراک کر سکیں، عملی زندگی میں توحید کے تقاضوں کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الطٰہٰ میں فرماتے ہیں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری عبادت کرو۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا ایمان مفصل ہے اور وہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا ہم آپ کو اس کے بارے میں ابھی بتاتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ یہ وہی 6 ارکان ایمان ہیں جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ دین اسلام میں قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ایمان کے 6 ارکان ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عربی میں پیش کیے، وہی ہم آپ کو اردو میں پیش کریں گے، جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ یعنی کہ آمنت باللہ، میں لایا ایمان اللہ تعالیٰ پر، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، آسمانی کتابوں پر ایمان، ورسلہ، نبیوں پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ تو پیارے بچوں، یہ 6 کے 6 ارکان ہیں جن پر ایمان لانے سے ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور وہ دوبارہ آپ ریپیٹ کریں گے میرے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یعنی کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے اور ہم نے اسی کے پاس جانا ہے۔ ارکان ایمان سے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس بات کو غور سے سنیے گا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایمان کو نیکی قرار دے دیا۔ اور دوسری بات، آپ ان سارے ارکان ایمان کو جب جمع کریں گے تو یہ عقائد اسلام کہلاتے ہیں، اور عقائد عقیدے کی جمع ہے، جو کہ ہم شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ عقیدہ تو بنیاد ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کے لفظی معنی ہیں کسی چیز کو باندھنا یا گرہ لگانا۔ آپ سب کو پتہ ہے اس کا مطلب، گرہ کیسے لگائی جاتی ہے، باندھا کیسے جاتا ہے، جوڑا کیسے جاتا ہے۔ تو یہ ہم سب کو اسلام سے جوڑتے ہیں۔ دین اسلام میں عقیدے سے مراد کسی ایسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ مسلمانوں کا پہلا اور بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ آپ نے اس چیز پر غور و فکر کرنا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ
ایک ماننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توحید کا تو معنی ہی یہی ہے۔ توحید کے لفظی معنی ہے ایک ماننا۔ عقیدہ توحید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ عقیدہ توحید پر پختہ اور کامل ایمان رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یہ بات معمولی نہیں ہے بچوں، اس بات پر غور کیجیے گا کہ مسلمان ہونے کے لیے لازم قرار دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کامل ایمان چاہتے ہیں تو اس عقیدے کو پختہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ دو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تین نہیں ہیں، جیسا کہ عیسائی سمجھتے ہیں، جیسا کہ یہودی سمجھتے ہیں، جیسا کہ باقی ہندو سمجھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں، اور یہی ہمارے مسلمان ہونے کی علامت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے، یعنی کہ اپنی ذات و صفات میں واحد اور یکتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ ہر قسم کی کمی اور عیب سے پاک ہے۔ وہ اکیلا ہی سارے کائنات کے نظام کو وہ اکیلا چلا رہا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اسی نے زمین، آسمان، ستارے، دریا، سمندر اور دوسری ہر طرح کی بے شمار چیزیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ انسانوں کے علاوہ اس کی بے شمار مخلوقات ہیں جن کا تذکرہ ہم آگے بھی کریں گے آپ سے، جیسے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق، جن اللہ تعالیٰ کی ناری مخلوق، چرند چار پاؤں والے، پرند ہوا میں اڑنے والے، اور ہر قسم کے حشرات الارض یعنی کہ حیوانات، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ وہی سب کا خالق، مالک اور رب ہے۔ خالق کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خالق خلق کرنے والا یعنی کہ پیدا کرنے والا۔ مالک ہو ہر چیز کا، اس کی ملک میں ہے، اس کی بادشاہی میں ہے سب کچھ۔ رب، وہ رب ہے ہم سب کا، ہم سب اس کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ شرک کی تعریف بھی ہے اور آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھیے گا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات و صفات اور افعال میں کسی کو شریک کرنا۔ یاد رہے گا سب کو؟ شاباش میرے بچوں۔ اب ہم اپنے پیارے کلمہ طیبہ یعنی کہ پہلے کلمے کی طرف آتے ہیں، جو کہ مجھے یقین ہے میرے ہر بچے کو یاد ہوگا، اور ساتھ میں سورۃ الاخلاص جس کو ہم سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں، وہ بھی سب کو یاد ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ سب کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کو تنگ کرنے کے لیے جب مشرکین مکہ آتے تھے تو بہت زیادہ سوالات کرتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بتاؤ کتنے ہیں، ان کے کتنے بیٹے ہیں، ان کی کتنی بیٹیاں ہیں، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ایک بے انتہا پیاری صورت نازل کی، اور وہی صورت ہے جو آج ہم پڑھنے جائیں گے، اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں سورۃ الاخلاص، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اپنا کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، تو سارے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ کیا ہے ہمارا پہلا کلمہ طیبہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شاباش بچوں، یہ کلمہ ہے جو ہمیں بخشوائے گا، یہ کلمہ ہے جو ہمیں منوائے گا، یہ کلمہ ہے جو ہمیں آگے کی ساری راستوں کو آسان کر دے گا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ترجمہ بھی تو یاد کرنا بنتا ہے نا۔ کیا ہے ترجمہ؟ کہ نہیں کوئی اللہ کے سوا معبود، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جی پیارے بچوں، اب ہم پڑھتے ہیں ساتھ سورۃ الاخلاص، اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا تاکہ میرے ہر بچے کو سورۃ الاخلاص مکمل تجوید اور ترجمے کے ساتھ آ جائے۔ اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यहाँ पे हुरूफ कलकला बहुत है, आपने इनके ऊपर जोर देना है और समझ कर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह एक ही है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है और ना कोई उसका बराबर है। तो आप सबको ये याद रहेगा। इसका तर्जुमा कितना प्यारा है कि अल्लाह ताला वाज़े तौर पर फरमा रहा है कि अल्लाह ताला एक ही है और वो किसी का नहीं, यानी कि उसका कोई बाप नहीं, उसका कोई बेटा नहीं, वो अकेला है और वही वादहू ला शरीक है। तो हमें बार बार पढ़नी है, ये हमें बचाती है कुफ्र से, ये हमें बचाती है शिर्क से। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि कलमा तैयबा और सूरतुल इखलास की तालीमात हमें तौहीद का दर्स देती हैं। इसके साथ ही हम अल्लाह ताला की अज़मतों किबरियाई का तारुफ पेश करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम जहानों का मालिक है, वो सबसे ज़्यादा अजीम और अज़मत वाला है, वो हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। अल्लाह ताला हर किस्म की ताकत और क़ुव्वत का मालिक है। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर बड़ी कुदरत वाला है। याद रहेगा इसका तर्जुमा? शाबाश मेरे बच्चों। अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में बात करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में रहने के लिए इंसानों को बेशुमार नेमतें अता की। उसने हमें रंग बिरंगे फूल, सरसब्ज दरख्त, बहते हुए नदी नाले, दरिया और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिए हैं। दिन में रोशनी के लिए सूरज, रात को रोशनी के लिए चांद और सितारे दिए हैं। तरह तरह के जानवर जैसे ऊँट, घोड़ा और बहुत सारे ऐसे जानवर जो अल्लाह ताला ने हमारे काम के लिए बनाए, जैसे हाथी वगैरह, ये सब हमारे फ़ायदे के लिए पैदा किए हैं। हमारे हाथ जिनसे हम काम करते हैं, हमारे पाँव और टांगें जिनसे हम चलते फिरते और दौड़ते भागते हैं, हमारी आँखें जिनसे हम इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं, कान जिनसे हम सुनते हैं, नाक जिससे हम सांस लेते हैं और ज़बान जिससे हम बोलते हैं, ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें अता की हैं कि अगर हम उन्हें शुमार करना चाहें तो भी शुमार नहीं कर सकते। अब अमली ज़िंदगी में तौहीद के तकाज़े क्या हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि हमें अपनी अमली ज़िंदगी में इस बात पर पुख्ता और कामिल यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ही सारी कायनात का अकेला मालिक है। हमेशा उसकी ही इबादत करनी है, उसकी ज़ात, सिफ़ात और अफ़ाल के साथ किसी को शरीक नहीं बनाना। हमें हर वो काम करना है जिसके करने का अल्लाह ताला और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, और हर उस काम से रुके रहना है जिसके करने से हमें अल्लाह ताला ने रोका है। हमें चाहिए कि हमेशा अक़ीदा तौहीद के अमली तकाज़ों को पूरा करें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर हो। जी प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे हर बच्चे को तौहीद का तकाज़ा भी आ गया होगा, तौहीद का तारुफ भी आ गया होगा और साथ साथ वो सारी चीज़ें भी याद हो गई होंगी जो हमने आपको बड़े दिल से करवाई हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारा ईमान भी ताज़ा होगा और हमारा मुकाम भी अल्लाह की नज़र में बुलंद होगा, और साथ साथ हम अल्लाह ताला की अज़मत किब्रियाई भी जानेंगे। इसी सारी बातों के साथ हम अपने इस प्यारे सबक का इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं नई रोशनी और नए सबक के साथ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।